مسئلہ بھی یہی ہے, سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. فرقہ بندی اور گروہ بندی سے بچنے کا واحد راستہ ایک ہی ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو اختیار کر لیں, اس پر عمل کریں. آپ کو مختلف لوگ ملیں گے, کوئی کہے گا ہماری فقہ پر عمل کر لو, فقہ حنفی والے فقہ حنفی کی دعوت دیں گے, فقہ شافی والے فقہ شافی کی دعوت دیں گے, فقہ مالکی والے فقہ مالکی کی دعوت دیں گے, اپنی اپنی فقہ کی دعوت دیں گے. آپ نے آج تک اللہ کی توفیق سے 25 سالوں میں, ہم سے 25 سال ہو گئے, آج 24 اکتوبر ہے, 3 نومبر کو اگلے جمعے انشاءاللہ پورے 25 سال ہو جائیں گے یہاں خطبہ دیتے ہوئے. 25 سالوں میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا وہ لوگوں اہل حدیثوں کے پیچھے لگ جاؤ, دیوبندیوں کو چھوڑ دو, بریلویوں کو چھوڑ دو, فقہ حنفی کو اختیار نہ کرو, فقہ شافی کو کر لو, فلاں امام کو چھوڑ دو, فلاں مفتی کی بات کو مان لو, فلاں مولوی صاحب کی بات کو نہ مانو, فلاں مولوی صاحب کی بات کو مان لو, ہمارے فلاں بزرگ کی بات کو مان لو. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں وہ قرآن کو اختیار کر لو, حدیث کو اختیار کر لو. کون اس سے مخالفت کرے گا؟ جو کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا, وہ جنت کے راستے سے ہٹ جائے گا. نجات کا راستہ ایک ہی ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے, اور اس پر عمل کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح صحابہ اکرام نے عمل کیا ہے اسی طرح آج بھی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. ہدایت پر بھی ہیں اور جنت میں بھی ان کے پیچھے پہنچیں گے.